السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم لوگ سہیل عظیم آبادی کے متعلق پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے۔ یہ درخشاں بہار بورڈ 10th کلاس کی اردو ہے۔ تو چلیے سہیل عظیم آبادی کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کہاں کے رہنے والے تھے؟ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ ابتدا مطلب شروعات، یعنی کہ اپنی شروع کی زندگی میں شاعری کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تو تخلص تو اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے آخری شعر میں جس نام کو لگاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ تو سہیل جو ہے یہ ان کا تخلص ہے، اور اصل نام جو ہے سید مجیب الرحمن جو یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی ہے۔ پٹنہ میں پیدا ہوئے ہیں 1911 میں۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ زمیندار خاندان سے کیا رکھتے تھے؟ تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ 1 سال کے تھے تو ان کی والدہ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ والدہ مطلب امی۔ اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ان کی پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں، معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، استاذ کو، ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت، دیکھیے آگے، ایک معلم کی تربیت میں، سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بدول ہے۔ یہ کہاں ہے؟ جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ پٹنہ ضلع کے اندر یہ جگہ واقع ہے۔ یہ ان کا آبائی وطن ہے۔ آبائی وطن ان کے باپ دادا پردادا وہیں کے رہنے والے تھے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یعنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ افتاد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا، بگڑنا، طبع طبیعت، تو طبیعت بگڑنے کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ یعنی مظفر پور میں رہیں، حیدرآباد میں رہیں، کولکتہ میں رہیں، تو ان تمام تر جگہوں پہ رہیں، اس کے باوجود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ان کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ اپنی زندگی کی شروعات شاعری سے کی اور آگے چل کر افسانہ نگار کی طرف مائل ہو گئے، یعنی افسانہ لکھنا شروع کر دیے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ بے شمار افسانے کیا کیے؟ لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ ملازمت یعنی نوکری ہے نا، نوکری کرنا شروع کیا، آل انڈیا ریڈیو کی نوکری۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہیں، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، یعنی پوسٹنگ کہاں ہو گیا؟ پھر شری نگر کشمیر۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ملازمت سے کیا دے دیا؟ ریزائن دے دیا۔ استعفیٰ یعنی ریزائن دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے۔ صحافت کسے کہتے ہیں؟ صحافت کہتے ہیں کہ اخبار وغیرہ کا کام کرنا، اخبار لکھنے کا، اخبار کاروبار جو کرتے ہیں اسے صحافت کا کام کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہو گئے؟ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا بھی کیا۔ رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار، روزنامہ اخبار اسے کہتے ہیں جو روزانہ نکلتا ہو، اور ماہنامہ اسے کہتے ہیں جو مہینہ میں ایک بار نکلتا ہو، اور ہفتہ واری اخبار بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزنامہ اخبار جو ہے ساتھی، اس اخبار کا نام کیا تھا؟ ساتھی، اس کا کیا کیا؟ اجرا کیا۔ پھر آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی کی زندگی، سہیل عظیم آبادی زندگی بھر
اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ ترویج و اشاعت کا مطلب ہوتا ہے اردو پھیلانے میں، اردو کو عروج دینے میں کیا کہے مصروف رہے، یعنی اسی میں بیزی رہیں۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ 5-7 برسوں تک کیا کیا ہے؟ اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، یعنی اردو کو اعلیٰ پیمانے پر پہنچانے کا کیا کیا ہے، کام کیا ہے۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی سامان غلط طریقے سے حاصل کرنا، ہے نا، چھین لینا۔ تو بتا رہے ہیں کہ ان کے اکثر و بیشتر افسانے جو ہے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ یعنی زمینداروں کے استحصال کے خلاف، زمیندار جو ہے غلط طریقے سے کسی کا کوئی سامان اگر لے رہا ہے تو اسی پر یہ کیا کر رہے تھے، افسانہ لکھ رہے تھے۔ اور یہ کس کے حق میں لکھ رہے تھے؟ مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ 4 چہرے، دوسرا الاؤ اور تیسرا آدمی کے روپ۔ یہ 3 افسانوی مجموعے ہیں ان کی تخلیقات میں، یعنی جتنی کتابیں وہ لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں، ان میں سے 3 افسانوی مجموعہ ہے، 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ، اور ایک ناول ہے۔ ایک کیا ہے؟ ناول ہے۔ ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے، بے جڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ دیکھیے افسانوی مجموعہ جو ہے وہ 3 ہے اور افسانوں کی تعداد 125 ہے۔ پھر 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ان کی زندگی سہیل عظیم آبادی کی، جو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔